آپ کی تعلیم کم ہے، جاب نہیں مل سکتی، لیکن اگر آپ چاہیں تو 3 مہینے میں 1 کروڑ کما سکتی ہیں۔ علیان شاہ کی بات پر زویا کا دل دھڑکا۔ وہ معذور باپ اور 2 بہنوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ اتنے پیسوں میں اپنے باپ اور بہنوں کی زندگی سنوار سکتی تھی۔ 3 مہینے کے لیے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو۔ کانٹریکٹ ختم ہوتے ہی تمہیں 1 کروڑ اور طلاق دونوں مل جائیں گی۔ وہ مان گئی۔ کچھ وقت تو علیان شاہ زویا سے دور رہا۔ ایک طوفانی رات وہ زویا کی روح میں سما گیا۔ 3 ماہ پورے ہوتے ہی زویا کانٹریکٹ کے پیسے لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد علیان شاہ کو اس کی پریگننسی رپورٹ ملی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ علیان شاہ نے غصے میں میز پر بڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ اس نے فوراً اپنے ملازم مراد کو کال ملائی۔ مراد، گاڑی نکالو، ابھی کے ابھی مجھے زویا کا پتہ چاہیے۔ وہ جہاں بھی ہے اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ علیان شاہ کی آواز میں پاگل پن تھا۔ جی شاہ صاحب، میں ابھی لڑکے دوڑاتا ہوں، مراد نے جواب دیا۔ دوسری طرف لاہور کے ایک پسماندہ علاقے میں زویا ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان کا تالا کھول رہی تھی۔ یہ گھر اس نے اپنی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کر کے کرائے پر لیا تھا۔ اندر اس کا معذور باپ ساجد صاحب اور 2 چھوٹی بہنیں علینا اور مروہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ باجی، آپ آ گئیں؟ علینا نے لپٹتے ہوئے کہا۔ ہم کتنے پریشان تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی بڑی کمپنی میں سیکرٹری کی جاب کر رہی ہیں، لیکن 3 ماہ تک آپ کو آنے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ زویا نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اپنے باپ کے پاس جا کر ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ ابو، اب ہمارے دکھوں کے دن ختم ہو گئے۔ میں نے کمپنی سے ایڈوانس اور بونس دونوں لے لیے ہیں۔ اب آپ کا اچھا علاج ہوگا اور علینا اور مروہ اچھے کالج میں پڑھیں گی۔ ساجد صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کا سر چھوا۔ زویا پتر، اتنے پیسے اب کمپنی نے سچ مچ اتنی بڑی رقم دے دی؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا میری بچی نے؟ زویا کا دل اندر سے کٹ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ نہیں ابو، آپ کی بیٹی حلال کی کمائی لائی ہے، بس آپ دعا دیا کریں۔ وہ چائے بنانے کا کہہ کر کچن میں آئی تو اسے زور کا چکر آیا۔ اس نے جلدی سے سلیپ کا سہارا لیا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تمہیں اس دنیا میں اکیلے پالوں گی، لیکن علیان شاہ کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑنے دوں گی۔ علیان شاہ 2 دن سے سویا نہیں تھا۔ اس کے آدمی زویا کے پرانے پتے پر گئے تھے، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ کہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب، کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ انہوں نے اپنا پرانا موبائل نمبر بھی بند کر دیا ہے، مراد نے جھکتے ہوئے کہا۔ علیان نے مراد کے گریبان پکڑ لیا۔ مجھے بہانے نہیں چاہیے، مراد۔ وہ ایک معذور باپ اور 2 بہنوں کے ساتھ کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ شہر کے ہر ہسپتال، ہر کلینک کی لسٹ نکالو۔ وہ پریگننٹ ہے،
وہ کہیں نہ کہیں چیک اپ کے لیے ضرور جائے گی۔ مراد نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیان نے صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی ماں بیگم ثریا کمرے میں داخل ہوئی۔ علیان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ایک غریب لڑکی کے لیے تم اپنی کیا حالت بنا رہے ہو؟ کانٹریکٹ ختم، بات ختم، پیسے دے دیے نا تم نے اسے؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ امی، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ علیان چلایا۔ آپ کو صرف پیسے دکھ رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے خود اسے مجبور کیا تھا۔ اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بیگم ثریا کا چہرہ فیکا ہو گیا۔ لیکن وہ حاملہ ہے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کچھ ایک رات مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ امی، اب مجھے وہ واپس چاہیے، علیان نے عزم سے کہا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ زویا نے اپنے والد کا شہر کے ایک اچھے ہسپتال سے علاج شروع کروا دیا تھا اور بہنوں کا داخلہ بھی اچھے ادارے میں کروا دیا تھا۔ محلے والے اور رشتہ دار اب ان کی عزت کرنے لگے تھے کیونکہ اب ان کے پاس پیسہ تھا۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو، سب اسی کے سگے بن جاتے ہیں۔ ایک شام مروہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اس نے زویا کو الماری میں کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا۔ زویا کے جاتے ہی مروہ نے الماری کھولی تو اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل فائل آئی۔ جب مروہ نے وہ رپورٹ پڑھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فائل لے کر سیدھی زویا کے کمرے میں آئی۔ باجی، یہ کیا ہے؟ مروہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زویا نے مڑ کر دیکھا تو مروہ کے ہاتھ میں اپنی رپورٹ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مروہ، تم یہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ باجی، آپ کی شادی کب ہوئی؟ اور اگر شادی ہوئی تھی تو آپ کا شوہر کہاں ہے؟ آپ تو کہہ رہی تھیں آپ جاب کرتی ہیں۔ مروہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے مروہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ مروہ، آہستہ بولو، ابو سن لیں گے تو ان کا دل بند ہو جائے گا۔ تو سچ بتائیں نا باجی، یہ کس کا بچہ ہے؟ مروہ نے ضد کی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں اور روتے ہوئے بولی، یہ علیان شاہ کا بیٹا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی اس سے لیکن وہ ایک کانٹریکٹ تھا۔ میں نے تم لوگوں کی خاطر اپنی زندگی کا سودا کیا تھا۔ اب وہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے اور اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ مروہ نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ باجی، آپ نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ دونوں بہنیں گلے لگ کر رو پڑیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ داخل ہوا۔ اس کی نظر دور راہداری میں کھڑی روتی ہوئی زویا پر پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ زویا، علیان نے اسے پکارا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ زویا نے آواز سن کر چونک کر دیکھا۔ علیان شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے آنسو وہیں تھم گئے اور خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ زویا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ علیان نے آگے بڑھ کر
اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن زویا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھ سے دور رہو علیان شاہ، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ ختم نہیں ہوا زویا، علیان نے سنجیدگی اور تڑپ سے کہا، تم مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا کر چلی گئی۔ تمہاری رپورٹ میرے ہاتھ لگ چکی ہے۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو اور تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ زویا نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ صرف میرا بچہ ہے۔ تم نے مجھے 3 مہینے کے لیے خریدا تھا۔ وہ وقت پورا ہو گیا۔ پیسے تمہیں مل گئے، عزت میری چلی گئی۔ اب اس بچے پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ ابھی علیان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مروہ اندر سے روتی ہوئی باہر آئی۔ باجی، ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ زویا علیان کو وہیں چھوڑ کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بھاگی۔ علیان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، دیکھیں، مریض کو شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ہمیں فوراً ایک پیچیدہ سرجری کرنی ہوگی، جس کے لیے کچھ قانونی کاغذات پر ان کے قریبی رشتہ داروں کے دستخط چاہئیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ زویا نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے علیان شاہ کی طرف دیکھا اور پھر زویا سے کہا، مریض نے بے ہوش ہونے سے پہلے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر ان کی بیٹی زویا نے کسی علیان شاہ نام کے بندے سے شادی کی تھی تو وہ اس کے پیسے سے اپنا علاج نہیں کروائیں گی اور نہ ہی ان کے کسی دستخط کو قبول کریں گے۔ انہوں نے وصیت کی ہے کہ وہ بغیر علاج کے مرنا پسند کریں گے، لیکن اس گناہ کی کمائی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زویا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مڑ کر علیان شاہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک طرف باپ کی زندگی تھی اور دوسری طرف وہ سچائی جو ان کے سامنے آ چکی تھی، اور اب علیان شاہ کا اگلا قدم کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ میں سائن کرتی ہوں نا۔ میں ان کی سگی بیٹی ہوں۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، مس زویا، آپ بات نہیں سمجھ رہی ہیں۔ آپ کے والد ہوش میں تھے جب انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے صاف کہا کہ اگر یہ ہسپتال اور یہ علاج اس پیسے سے ہو رہا ہے تو وہ اپنی بیٹی کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے ہمیں قانونی طور پر روکنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر نے مجبوراً کہا۔ علیان آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ ڈاکٹر، میں علیان شاہ ہوں۔ اس ہسپتال کے ٹرسٹ میں میرا حصہ ہے۔ آپ سرجری شروع کریں۔ پیسے کا یا کسی اور چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں خود دیکھ لوں گا۔ شاہ صاحب، مسئلہ پیسے کا نہیں، مسئلہ پیسے کا ہے ہی نہیں۔ مریض کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہے کہ اگر ہم نے ان کی مرضی کے خلاف زبردستی کی تو وہ آپریشن تھیٹر کے اندر ہی دم توڑ دیں گے۔ انہیں ذہنی سکون چاہیے۔ ڈاکٹر نے دو ٹوک جواب دیا اور اندر چلا گیا۔ زویا نے علیان کو مڑ کر دیکھا۔
دیکھ لیا آپ نے، مل گیا سکون۔ آپ کی اس دولت نے میرے ہنستے کھیلتے خاندان کو برباد کر دیا۔ میرے ابو مر رہے ہیں آلیان شاہ، اور میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ زویا، میری بات سنو، غصہ تھوکیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ آلیان نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارے ابو کو لگتا ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ ہمیں ان کا وہم دور کرنا ہوگا۔ وہم؟ زویا نے تلخ ہنسی ہنسی۔ کیا یہ وہم ہے کہ آپ نے مجھے 3 مہینے کے لیے خریدا تھا؟ کیا یہ وہم ہے کہ میں نے اپنے باپ اور بہنوں کی غربت دور کرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا تھا؟ ابو سوچ سمجھ رہے ہیں، اور یہی سچ اب ان کی جان لے رہا ہے۔ آلیان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اندر سے کتنا گلٹ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ مس زویا، آپ کے والد کو ہوش آیا ہے، وہ صرف آپ کو اور اس بندے کو، ڈاکٹر صاحب نے آلیان کی طرف اشارہ کیا، اندر بلا رہے ہیں، لیکن یاد رہے انہیں بالکل بھی سٹریس نہیں دینا۔ زویا نے اپنے آنسو پونچھے اور اس کی طرف بڑھی اور اندر کی طرف بڑھی۔ آلیان بھی چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ICU کے اندر ساجد صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور مشینیں مسلسل بیپ کر رہی تھیں۔ جیسے ہی زویا قریب آئی، ساجد صاحب نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ ابو، آپ ماسک مت ہٹائیں پلیز، زویا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ زویا، ساجد صاحب کی آواز بہت کمزور تھی۔ سچ بتاؤ، یہ جو مروہ کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ زویا کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ کیا کہتی؟ آلیان نے دیکھا کہ زویا خاموش ہے تو وہ خود آگے بڑھا۔ انکل، میری بات سنیں۔ آلیان نے نرمی سے کہا۔ زویا نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہم دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا، گواہوں کے سامنے۔ ساجد صاحب نے آلیان کو گھورا۔ نکاح ہوا تھا تو یہ میری بیٹی 3 مہینے بعد طلاق کا کاغذ اور 1 کروڑ روپے لے کر کیوں آئی؟ کون سا شوہر اپنی بیوی کو 3 مہینے بعد اور پیسے دے کر فارغ کر دیتا ہے؟ بولو۔ آلیان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ ساجد صاحب کی آواز میں جواب دوں گا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا انکل، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آلیان نے وعدہ کیا۔ ڈاکٹر نے اندر آ کر اشارہ کیا، اب آپ باہر چلے جائیں۔ زویا اور آلیان باہر آ گئے اور ڈاکٹر نے فوراً سرجری کی تیاری شروع کر دی۔ 4 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے بتایا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ زویا نے سکھ کا سانس لیا اور وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ مروہ اور الینا بھی وہیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ آلیان کچھ دور کھڑا مسلسل فون پر اپنے وکیل اور مراد سے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ زویا کے پاس آیا۔ زویا، تمہارے ابو اب خطرے سے باہر ہیں، اب ہمیں اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے، آلیان نے کہا۔ زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف نفرت تھی۔ ہمارے درمیان بات کرنے کو کیا بچا ہے؟ میں نے ابو کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں، لیکن تم نے اپنے ابو سے وعدہ کیا ہے، اگر وہ ہوش میں آ جائیں، انہیں پتہ چلا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ رہی ہو، تو وہ دوبارہ بیمار ہو جائیں گے۔ علیان نے اسے یاد دلایا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس جھوٹے رشتے کو سچ مان لوں؟ زویا نے غصے سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ واپس چلو، کم از کم تب تک جب تک تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اور تمہارے ابو پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ علیان نے اپنا موقف رکھا۔ اور اس کے بعد کیا؟ پھر سے طلاق اور نیا کانٹریکٹ؟ زویا نے طنز کیا۔ نہیں، اس بار کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا، علیان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سچے دل سے تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ زویا کھڑی ہو گئی۔ علیان شاہ، میں سچے دل سے تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ زویا کھڑی ہو گئی۔ علیان شاہ، آپ کی دولت نے مجھے ایک بار جھکنے پر مجبور کیا تھا، بار بار نہیں۔ میں ابو کے سامنے ڈرامہ کر لوں گی، لیکن آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ ابو کے سامنے ڈرامہ کر لوں گی، لیکن آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن ساجد صاحب کو ہوش آ گیا اور ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ انہوں نے زویا کو اپنے پاس بلایا۔ زویا، شاہ صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ باہر ہیں ابو، کسی کام سے گئے ہیں۔ زویا نے بات جاری رکھی۔ انہیں اندر بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ساجد صاحب نے کہا۔ زویا باہر آئی تو علیان وہیں راہداری میں موجود تھا۔ اس نے علیان کو اندر جانے کا کہا۔ جب علیان اندر گیا تو ساجد صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ شاہ صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک امیر آدمی ہیں اور ہم بہت غریب ہیں، لیکن میری بیٹی میری عزت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اب ہی اس ہسپتال کے کمرے میں سب کے سامنے زویا کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کا اقرار کریں اور نکاح کی تجدید کریں، تاکہ میرے دل کا جوڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ساجد صاحب نے ایسی بات کہہ دی جس کی امید نہ زویا کو تھی اور نہ علیان کو۔ زویا نے گھبرا کر علیان کی طرف دیکھا اور علیان نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے انکل، اگر آپ کو اس سے تسلی ملتی ہے تو میں آج ہی مولوی صاحب کو یہاں بلا لیتا ہوں اور سب کے سامنے زویا سے دوبارہ نکاح کرتا ہوں۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ علیان کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی اور اس دلدل میں دوبارہ دھنسنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شام کو ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ ساجد صاحب اور مروہ اور علینا کی موجودگی میں نکاح کا وقت آیا۔ مولوی صاحب نے علیان سے پوچھا، کیا آپ کو زویا بنت ساجد اتنے مہر کے عوض قبول ہے؟ علیان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ جب مولوی صاحب نے یہی سوال زویا سے پوچھا تو اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے، لیکن اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں امید اور زندگی کی چمک تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بند آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کہا، قبول ہے۔
نکاح مکمل ہو گیا۔ سب نے مبارکباد دی۔ عالیان نے آگے بڑھ کر زویا کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن زویا نے اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی صرف اس کے باپ کو بچانے کے لیے ہے، لیکن وہ عالیان شاہ کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ 2 دن بعد ساجد صاحب کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عالیان انہیں خود اپنی گاڑی میں ان کے نئے گھر چھوڑنے آیا۔ جب سب لوگ اندر چلے گئے تو عالیان نے زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب چلو میرے ساتھ، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، عالیان نے کہا۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے ابو کے سامنے نکاح کیا ہے، آپ کے گھر جانے کا وعدہ نہیں کیا۔ میں یہیں اپنی بہنوں اور باپ کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن زویا، دنیا کیا کہے گی؟ اور تمہارے ابو کو پتہ چلا تو؟ عالیان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بس روز یہاں چکر لگانا ہوگا، ایک اچھے شوہر کا ناٹک کرنا ہوگا، جیسے میں ایک اچھی بیوی کا ناٹک کروں گی۔ اس سے زیادہ آپ کو مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، زویا نے سرد لہجے میں کہا۔ عالیان نے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زویا کو جتانا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح، لیکن میں روز آؤں گا۔ اگلے چند ہفتے ایسے ہی گزرے۔ عالیان روز شام کو زویا کے گھر آتا، ساجد صاحب کے ساتھ بیٹھتا، ان کی دوائیاں لاتا اور مروہ اور علینا سے پڑھائی کا پوچھتا۔ محلے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ عالیان ایک بہت اچھا اور امیر داماد ہے، جو اپنی بیوی کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ایک شام جب عالیان واپس جانے لگا تو زویا اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب ان کے درمیان سب کچھ بدل گیا تھا۔ عالیان دروازے پر رک گیا۔ میں نے سچ مچ بہت بڑی غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے اور اپنے بچے کے بغیر نہیں جی سکتا۔ زویا نے عالیان کی آنکھوں میں سچی تڑپ اور پچھتاوا دیکھا۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا۔ عالیان شاہ، مجھے آپ کا پیسہ نہیں، صرف میری اور میرے بچوں کی عزت اور آپ کی محبت چاہیے تھی۔ وہ سب تمہارا ہے، ہمیشہ سے۔ عالیان نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ اگلے دن عالیان اپنی ماں بیگم ثریا کو لے کر زویا کے گھر آیا۔ بیگم ثریا نے آگے بڑھ کر زویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی غلیظ سوچ پر معافی مانگی۔ ساجد صاحب اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر نہال ہو گئے۔ شاہ صاحب، اب میری بیٹی کو کبھی رلانا مت، ساجد صاحب نے عالیان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اب کبھی نہیں انکل، اب یہ صرف مسکرائے گی، عالیان نے زویا کو دیکھ کر محبت سے کہا۔ کچھ ماہ بعد عالیان اور زویا اپنے خوبصورت سے گھر کے لان میں بیٹھے تھے، جہاں ہر طرف سکون تھا۔ زویا کی گود میں ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا، جس کی معصوم مسکراہٹ نے پرانے زخم بھر دیے تھے۔ عالیان نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بچے کو گود میں لے لیا۔ دیکھا زویا، سچی محبت اور صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔
جی عالیہ، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ بھروسے سے اور عزت سے چلتا ہے، پیسے کی بیساکھیوں پر نہیں۔ زویا نے مسکرا کر عالیہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دونوں کی دنیا اب مکمل اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔